اب یہ جو ٹرمپ کا مطالبہ ہے ابراہیم اکارڈ کو لے کر، کیا آپ کو لگتا ہے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے؟ اور یہ جو سچویشن جس طرح ابھی نویز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے لگتا ہے کہ معاملات سیٹل ہونے جا رہے ہیں، پھر کوئی ایسا بیان، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ اب سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جا رہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب حالیہ جو ایکٹیویٹی کی گئی امریکہ کی طرف سے، اور پھر ظاہر ہے ایران کے بھی اس پہ تحفظات ہیں، ان کی طرف سے بھی جواب آیا، تو کیا یہ مشرق وسطیٰ میں پھر سے جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جس طرح کی حرکتیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ 99 پہ آ کے پھر لوڈو کے اندر سانپ ڈس لیتا ہے اور پھر بندہ واپس آ جاتا ہے، تو اس قسم کے زگ زیگ کر رہے ہیں۔ اور مجھ سے پہلے نوید حسین صحیح کہہ رہے تھے کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں پنجابی میں کہتے ہیں پھنس گئی جان شکنجے اندر، ٹرمپ کی جان اب گئی ہے پھنس، اس کی وجہ کہ وہ اسرائیل کا معاملہ ہو، ایپسٹین فائلز ہوں اور بہت سارے اسکینڈلز ہوں، پھر خود اپنے ملک میں منہ دکھائی ہو، اور جس طرح کی وہ نعرے، جس طرح کے دعوے، جس طرح کے جواز تراش کے انہوں نے امریکہ پہ حملہ کیا، اب انہیں فیس سیونگ بھی چاہیے۔ لہٰذا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ یو ٹرن کے زیادہ بڑے بادشاہ ہیں پاکستان کی بجائے، اور جس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں اس سے پوری دنیا کے امن کو خطرہ لاحق ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ بھی ہے کہ جس طرح بین الاقوامی سطح پہ نئی برادری کے قیام کا عمل، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب خود ہل گئے ہیں، اور خود ان کے اپنے ملک کے اندر جو ان سے اختلافی نوٹ دیے جا رہے ہیں، جو سرویز آ رہے ہیں، اس میں وہ اب بڑی مبہم سی چیزیں کر رہے ہیں۔ اور جس طرح ابھی یہ کہا گیا کہ ٹروتھ سوشل پہ جس طرح بات کہہ دی گئی کہ وہ اپنے ملک کو منہ دکھائی دینے کے لیے کرتے ہیں تو پھر حملہ آور نہ ہوتے، لہذا میرا خیال ہے کہ وہ اسرائیلی چنگل کے اندر اسرائیلی جو مافیاز ہیں، اسرائیلی جو انویسٹرز ہیں، اسرائیلی جو جنہوں نے انویسٹ کر رکھی ہے خود امریکہ کے اندر، اور ان کی اکانومی کے اندر بہت اہمیت ہے ان اسرائیلیوں کی، ان یہودیوں کی، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اشارہ ابرو پہ اور انگلیوں کے اشاروں پہ امریکہ ناچے اور ڈانس بھی کرے۔ تو آپ کو پتا ٹرمپ صاحب تو ہر جگہ ناچنا شروع بھی کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کو بہت سارے معاملات ایسے ہیں۔ اور میری امریکہ میں بھی کچھ سینئر جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی ذہنی کچھ کیفیت کا شکار ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ واپس میں آتا ہوں کہ دیکھیے اگر ایسی ہی حرکتیں رہی، اور پھر رہبر اعلیٰ جو ایران کے ہیں مرتضیٰ صاحب، انہوں نے جس طرح کی بات کر دی ہے کہ اب یہاں پہ امریکہ کو اڈے بھی کوئی نہیں دے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام تر جو احوال واقعی اس کو دیکھ کے، صورتحال کو دیکھ کے، میں نہیں سمجھتا کہ اب مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جو بڑے سمجھے جا رہے تھے کہ امریکہ کے حق میں کوئی ووٹ دے دیں گے یا کوئی ایسی بات کر دیں گے، وہ بھی اب اپنی ترجیحات بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کی اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ ہے وہ چائنا کی طرف بھی جا رہی ہے، اور ان کو خود پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح ہمیں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، یا کس طرح امت مسلمہ کو یہ ابراہم اکارڈ کے حوالے سے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے اس میں پاکستان اور سعودی عرب نے تو واضح کہہ دیا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک جو اسلامی ملک ہوگا وہ پاکستان اور سعودی عرب کو چھوڑ کے اگر اس طرف جائے گا، اسرائیل کو تسلیم کرنے جائے گا یا معاملات بہتر کرے گا۔ اور ایران کے اندر جس طرح ظلم اور بربریت انتہا ہوئی ہے، اس کے بعد جو جائے گا پھر میرا خیال ہے ان صفوں میں واپس نہیں جانا۔ صحیح ہے جی، بالکل اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے، اور خاص طور پر اب پاکستان امریکہ کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مطالبہ، اور پھر جس طرح سے پاکستان نے اس کا جواب بھی دیا، تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ان فیوچر، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور خاص طور پر امریکہ چاہتا کیا ہے جنگ بندی کے باوجود ایران پر حملہ۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، کوئکلی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، اسے کنٹینیو کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، فیصل صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ اب جنگ بندی کے باوجود ایران پر حملہ کر کے امریکہ کیا اس طرح سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور خاص طور پر اب اس ایران جنگ بندی کو ابراہیم معاہدے سے جوڑنے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو جنگ ہے نا، یہ عام جنگ نہیں ہے، اس کو چلیں اب عالمی جنگ کا تو نام نہیں دیا گیا، لیکن یہ عالمی جنگ کی طرح کی ایک جنگ اس لیے بن چکی ہے کہ اس میں دنیا کا ہر آدمی جو ہے وہ بالواسطہ اور بلا واسطہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے آپ کے گھر کا بجٹ بھی جو ہے وہ جنگ سے جو ہے متاثر ہوا ہے، ہماری آپ کی زندگیوں میں بھی جنگ کے جو ہے وہ اثرات آئیں۔
تو یہ جنگ ایسی جنگ ہے. اب اس جنگ کو ختم کیسے کرنا ہے؟ امریکہ خود بھی اگر آپ ایک بات کریں غیر جانبداری کے ساتھ تجزیہ کریں تو وہ بھی جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے. اچھا وہ جنگ کوئی کسی کی محبت میں نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ایک ایسی دلدل کے اندر جو پھنس چکا ہے کہ اس کو دلدل سے نکلنے کا جو ہے وہ راستہ نہیں مل رہا. اب امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جنگ شروع کی، جن نکات کو بتا کر یا جن بنیاد پہ اس نے جنگ شروع کی تھی اس میں وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا. اب وہ امریکہ جو ہے ایک اس جنگ میں اس کو رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، لیکن وہ ایک فاتح کے طور پہ جنگ سے باہر آنا چاہتا ہے. وہ آ نہیں سکتا، یہ اب یہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں رہا. اب یہ ٹرمپ جو ہے اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں ایک مفتو کے طور پہ جو ہے اس جنگ سے جو ہے وہ باہر آ جاؤں اور اپنے سے کمزور ترین ملک جو ہے اس کے سامنے اپنی جو ہے وہ شکست تسلیم کر لوں. لیکن اس کو فاتح کے طور سے باہر آنے کا جو ہے وہ راستہ نہیں مل رہا، اس لیے وہ روز شام کو جو ہے وہ 6:30-7 بجے جو ہے جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھی میرے خیال اٹھ گئے ہوں گے، ابھی تک آیا نہیں، آدھا ایک گھنٹے میں آپ دیکھ لیجیے گا کچھ نہ کوئی ان کا ٹویٹ آ جائے گا. اس میں ایک نئی کہانی ہوگی. ایک دن ان کا ٹویٹ آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا، ایک دن بعد ٹویٹ آتا ہے ایسا لگتا ہے سب کچھ خراب ہو گیا. اب تو امریکہ کا اور دنیا کا جو غیر جانبدار میڈیا ہے وہ بھی یہ بات کر رہا ہے کہ ٹرمپ اور اس کی فیملی نے اپنے ان ٹویٹس کے ذریعے اور اپنے ان احمقانہ گفتگو کے ذریعے اربوں، جس کو ہم اور آپ احمقانہ گفتگو کہہ رہے ہیں، اربوں ڈالر کا جو ہے وہ ٹریڈ مارکیٹ میں جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ کمائیں. آئل سیکٹر میں، اسٹاک مارکیٹس میں، کرپٹو کرنسی میں اور دیگر جہاں ٹریڈنگ جن شعبوں میں ٹریڈنگ ہوتی ہے وہاں اربوں ڈالر کا اس خاندان نے جو ہے وہ پیسے کما لیے. دنیا کی بربادی پہ، دنیا کی تباہی پہ، عام انسان دنیا کا جو رہنے والا ہے اس کو پریشان کر کے جو ہے اس خاندان نے جو ہے وہ جو ہے نا دھندا کیا ہے. یہ کتنا ایک افسوسناک بات ہے. اب یہ جو فیصل صاحب میں معاہدے کی آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی، اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں. اسحاق ڈار اس وقت بات کر رہے ہیں.